حدیث مرسلہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، جو رمضان کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے، ایک روایت کہہ لیجیے بڑی گردش کر رہی ہے، اور وہ میسج یہ ہے کہ رمضان میں جو بھی شاپنگ کریں، جو بھی آپ خریداری کریں، اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ جیسے عورتیں ہیں تو کپڑے خریدتی ہیں، دوسرے لوگ ہیں تو راشن پانی خریدتے ہیں، یعنی ضرورت کی کوئی بھی چیز ہو یا خریدنے کی کوئی بھی چیز ہو، اس کے متعلق لوگوں میں ایک گمان یہ پایا جاتا ہے کہ رمضان میں اگر وہ چیز خریدی جائے تو اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ تو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا آیا حقیقت میں ایسا ہی ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو ہم سال بھر کا راشن اور سال بھر کی شاپنگ رمضان میں کر لیتے ہیں تاکہ قیامت میں حساب و کتاب سے بچ جائیں۔ یاد رکھیے کہ یہ سوچ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ رمضان میں خریدیں یا کسی دوسرے موقع پر خریدیں، جو چیز خریدی ہے اس کا حساب و کتاب تو دینا ہے، اس کا حساب و کتاب تو دینا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان کہتے ہیں کہ مجھے ایسی دنیا یا ایسے مال کی کوئی ضرورت نہیں کہ جس کے حرام پر عذاب ہے اور حلال پر حساب ہے۔ تو حلال کا تو حساب دینا ہے، وہ چاہے آپ نے 1 روپیہ خریدا ہو یا 1 روپیہ آپ کے پاس ہو یا چاہے 1000 روپیہ ہوں، وہ چاہے رمضان میں ہو یا چاہے کسی اور موقع پہ ہوں۔ تو جو یہ روایت گردش کر رہی ہے، لوگوں میں جو چیز پھیل رہی ہے کہ رمضان میں شاپنگ کرنے، خریداری کرنے سے اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا، یاد رکھیے غلط ہے، حساب آپ کا ہونا ہے۔ تو اس چکر میں شاپنگ نہ کریں کہ ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا، یاد رکھیے ایسا نہیں ہے۔ ہم جو بھی پہنتے ہیں، وہ چاہے کپڑا ہو یا کوئی دوسری چیز ہو، اگر اس کا استعمال اچھے کاموں میں ہم کرتے ہیں، اچھی چیزوں میں اگر اس کا استعمال ہوتا ہے تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر ثواب ملے گا، اس کے اوپر ثواب ملے گا۔ تو کوئی بھی چیز اگر نیکیوں کے کام میں اس کو استعمال کرتے ہیں، نیکیوں کے کام میں خرچ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ثواب ملے گا، لیکن حساب و کتاب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ آپ نے اچھے کاموں میں خرچ کیا، جب کل کو اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب لیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولا اس چیز کو میں نے تیرے فلاں نیک عمل میں خرچ کیا تھا، تیرے راستے میں خرچ کیا تھا، فلاں نیک عمل اس کے ذریعے سے میں نے کیا تھا۔ تو امید ہے کہ برابر سرابر چھوٹ جائے گا یا اس کے اوپر عذاب نہیں ہوگا۔ تو ہم نے جو چیز خریدی ہے اس کا حساب آسانی سے دے دیں گے اگر نیک اعمال میں خرچ کیا تھا، اور اگر نیک عمل میں خرچ نہیں کیا، گناہوں کے راستے میں، گناہوں کی چیزوں میں خرچ کیا، تو پھر حساب دینا مشکل ہو جائے گا اور الٹا اس کے اوپر عذاب آئے گا۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ رمضان میں خریدیں، کچھ بھی خریدیں، کچھ بھی شاپنگ کریں، اس کے اوپر حساب نہیں ہوگا، یاد رکھیے غلط ہے، بالکل سراسر غلط ہے۔ نہیں تو لوگ سال بھر انتظار کریں گے کہ رمضان کب آئے اور ہم شاپنگ کریں، خریداری کریں۔ تو ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، حساب تو دینا ہے۔ آپ رمضان میں خریدیں، عید پہ خریدیں یا قربانی کے اوپر خریدیں۔ اس لیے ہر سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کیا کریں، بلکہ علماء سے پوچھ کر کے تحقیق کر لیا کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان میں آپ نے 10,000 کا خرید لیا اور معلوم پڑے آپ نے خریدا تھا اس نیت سے کہ حساب نہیں ہوگا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ روایت تو جھوٹی ہے، وہ تو غلط ہے، حساب تو ہونا ہے، تب آپ پچھتائیں گے۔ تو اسی لیے ضرورت کی چیزیں ہی خریدیں، زیادہ آلتو پھالتو شوقیہ چیزیں نہ خریدیں۔ ہم یہاں آئے ہیں نیک عمل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو زیادہ دھیان اس پر دیجیے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اسے شاپنگ میں، خریداری میں ضائع نہ کیجیے، بلکہ اس کے قیمتی لمحات سے فائدہ اٹھائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیے۔ آپ کے پاس جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی سامان ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے بنائیے۔ مال، پیسہ، دولت، جو بھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو ثواب ملے گا اور حساب و کتاب میں بھی آسانی ہوگی۔ تو لوگوں میں جو روایت غلط پھیل رہی ہے، اس کی اصلاح کیجیے، ایسا نہیں ہے، حساب و کتاب ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔